السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں کے آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور یہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعض نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، لیکن اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ملتا۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھیں جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا میں بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت اور حکومت کا اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں، انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد پرندہ بھی آ گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ادب سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے لیے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد ادھر بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما برداری اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ محل کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم تمہارے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آفس ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور 40 ہاتھ چوڑائی اور 30 ہاتھ اونچائی تھی۔ اس تخت میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور پہلے سے بھی زیادہ اسے خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، گویا یہ تو بالکل وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار بن چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پورے آب و تاب سے بہہ رہا تھا، بلکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس عمارت میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے پانی کو ایک گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی اس غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض نے لکھا ہے اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔